بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ہر ویڈیو اسلامی تاریخ پر مشتمل ہوتی ہے، آج بھی ہم آپ کو ایسی ہی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ جو 2 بادشاہ مسلمان تھے ان کے نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور جو 2 بادشاہ کافر تھے ان کے نام نمرود اور بخت نصر ہیں۔ جہاں ان 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، وہاں پر 5واں نام شداد کا بھی ہے۔ شداد بھی ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو ایک بچے کو پیدا کرنے والی تھی۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ ہوا تیز ہوتی گئی اور طوفان کی شکل اختیار کر لی، جس سے سمندر میں اٹھنے والی لہروں نے جہاز کے ساتھ ٹکرا کر جہاز کو توڑ کر بہت سے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ جہاز ڈوبنے کے خوف سے وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک ٹکڑے پر پڑی رہی۔ جہاز میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ جس تختے پر وہ عورت بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، اسی تختے پر اس نے ایک بچے کو پیدا کیا۔ ناظرین، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی، اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی اور وہ بچہ اکیلا تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک آدمی نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا، پھر اس بچے کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ آدمی جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا نام شداد رکھا۔ ناظرین، شداد جب 7 برس کا ہوا تو وہ اتنی کم عمر میں نہایت ذہین، عقل مند اور چالاک بن گیا۔ ایک روز شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد قریب ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا۔ بادشاہ کا لشکر گزرنے کے بعد کچھ سپاہی گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں ایک پوٹلی ملی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ سپاہی اپنے ساتھیوں سے بولا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگا لوں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ وہ بولے کہ اس کو بغیر آزمائے اپنی آنکھوں میں نہ لگانا، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ لو۔ یہ سن کر سپاہی ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے ایک ٹیلے کی اوٹ میں شداد کھڑا نظر آیا۔ سپاہی نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہنے لگا، بیٹا، ہم تمہاری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تمہاری آنکھیں اچھی لگیں۔ سپاہی نے شداد کی آنکھوں میں سرما لگا دیا۔ جیسے ہی سرما لگایا تو شداد کو زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں۔ چونکہ شداد بچپن میں ہی حد سے زیادہ چالاک تھا، لہذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا اور کہنے لگا، اے ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر لگا دیا۔ اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم لوگوں کو سزا دلواؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور شداد اپنی چالاکی اور سپاہیوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کا باپ بہت زیادہ خوش ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد شداد اور اس کا باپ اپنے بھروسے مند مزدور لے کر رات کو نکلتے اور جہاں جہاں شداد کو خزانہ نظر آتا وہ نکال لیتے۔ اس طرح سالوں تک چلتا رہا اور شداد نے بہت سارا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے۔ پورے شہر کے لوگوں کو آئے دن دعوتیں کھلا کر اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد شداد نے اس شہر کے حاکم کو قتل کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور سرداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، شداد نے اپنی ایک فوج تیار کر لی، ان حاکموں اور سرداروں سے مقابلہ کیا۔ اپنی ذہانت اور چالاکی سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے قتل کر ڈالا۔ بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا اور سارے جہان کے حاکم اور سردار اس کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے
اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ دنیا کے چاروں کونوں میں اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان میں اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت اور عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ ناظرین، اس وقت کے عالموں اور واعظوں نے جو کہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے شداد کو بہت سمجھایا اور نصیحتیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت اور حکومت، عزت اور شہرت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ ان بزرگوں نے شداد کو سمجھایا کہ یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کرے گا، جو اس دنیا سے ہزارہا درجے بہتر ہے۔ ناظرین، شداد ان سے پوچھنے لگا کہ اس جنت میں کیا کیا ہوگا، تو ان بزرگوں نے جو کچھ بھی خوبیوں اور تعریف جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھی، وہ ساری شداد کے سامنے بیان کر دی۔ شداد نے جب جنت کے بارے میں سنا اور جو کچھ اس میں ہوگا وہ سنا تو حقارت سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی بہتر جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہذا شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک کے ماتحت 1000 آدمی دیے۔ اس جنت کی تیاری کے لیے جو محکمہ تیار کیا، اس کے ملازمین کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ سب سے پہلے شداد نے زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے، سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائیں۔ تمام سرداروں اور بادشاہوں کو حکم جاری کیا کہ جس کے پاس جو ہیرے جواہرات موجود ہیں وہ شداد کے حضور پیش کر دیے جائیں۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا جائے، اس مقام پر جنت کی بنیاد رکھی جائے۔ ناظرین، جس جگہ پر جنت بنائی جا رہی تھی وہ زمین ایک مکمل شہر کے برابر تھی، چنانچہ کام شروع کیا گیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر چنائی شروع کی گئی۔ دیواروں کی چنائی اس طرح ہوئی کہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی رکھی گئی۔ پورے شہر کے باہر کی دیواریں جو سونے اور چاندی کی تیار کی گئی تھیں، ان کی اونچائی اس زمانے کے لحاظ سے 500 گز تھی۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پورے شہر کو روشن کر دیتی تھی۔ ناظرین، پھر اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے، ہر محل میں 1000 ستون اور ہر ستون میں جواہرات سے مینہ کاری کرائی گئی، اور شہر کے درمیان میں ایک بڑی نہر بنائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور چوبچے تیار کیے گئے۔ شہر کی بڑی نہر سے شاخیں نکلوا کر ہر محل میں ایک نہر پہنچائی گئی۔ ان نہروں کو حوض اور چوبچوں سے جوڑا گیا۔ ہر محل میں ہمیشہ فوارے ابلتے رہتے، حوض اور چوبچے ہر وقت پانی سے بھرے رہتے۔ ان نہروں کا درمیانی حصہ یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے بھر دیا گیا، اور ان نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے۔ ان درختوں کے پھل اور پھول سرخ یاقوت اور دوسری قسم کے جواہرات بنا کر لٹکائے گئے۔ خوبصورت اور خوش آواز جانور اس جنت میں چھوڑے گئے۔ اس جنت کی چاروں طرف 1000 سونے چاندی کے چبوترے بنوائے گئے تاکہ چوکیدار ان میں چوکیداری کریں۔ جب جنت تیار ہو چکی تو اس میں ریشم کے قالین بچھائے گئے، اور سب محلات میں سونے اور چاندی کے برتن چنوائے گئے، اور کسی نہر میں میٹھا پانی، کسی نہر میں شراب، کسی نہر میں دودھ اور کسی نہر میں شہد جاری کیا گیا۔ ناظرین، 1 لاکھ سے زائد مزدوروں نے 300 سال میں اس جنت کو مکمل کیا۔ اس کی تیاری کے بعد شداد نے تمام اراکین سلطنت اور وزیروں اور رئیسوں کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور شداد خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ساتھ لے کر غرور اور تکبر سے اپنی جنت کی طرف جا رہا تھا۔ رستے میں ان بزرگوں کو کہنے لگا کہ تم اس جنت کی خاطر مجھے کہتے تھے کہ میں کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤں اور ذلیل ہو جاؤں۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا، اور تمام شہر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے جنت کے باہر کھڑے تھے۔ سونے، چاندی اور جواہرات اس پر نشاور کر رہے تھے۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو لاکھوں تماشائی تھے۔ شداد کا چہرہ خوشی کے باعث پھول کی طرح کھل رہا تھا۔
جیسے ہی شداد جنت کے دروازے پر پہنچا تو آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی آواز سے وہیں گر گیا اور ہلاک ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کی جنت کو بھی غرق کر دیا گیا۔ اپنی جنت کو دیکھنے کی حسرت کے کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا اور 900 سال کی عمر میں مر گیا۔ ناظرین، تمام مخلوقات کے ہلاک ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھے کس بندے کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا تھا، ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی رحم نہ آیا، البتہ 2 انسانوں کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک تو اس بچے پر جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر تھا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بہت زیادہ رحم آیا، کیونکہ اس بچے کا اس وقت اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خبرگیر نہ تھا، اور وہ بھوکا پیاسا اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترستا رہا۔ اور دوسرا یہ بادشاہ شداد، جس نے بڑی بڑی آرزوؤں کے ساتھ ایک بے مثال جنت تعمیر کرائی، جب وہ تیار ہو گئی تو اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ بادشاہ شداد وہی بچہ تھا جس کی ماں کی تو نے روح قبض کی تھی اور تجھے ترس آیا تھا۔ اے اسرائیل، تو نے ساری مخلوقات میں دونوں مرتبہ شداد ہی پر ترس کھایا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم بہت جلد ایسی ہی تاریخ کی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔